السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا جان میرا سوال یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کرنے والا ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوتا ہے یا وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید نے دو طرح کے لیڈرز بتائے ہیں، اور انہیں عربی کا جو لفظ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، قیادت یا پھر رہبری، قوم کی پیشوائی کرنا، یہ کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے۔ اور اور جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے امام، ائمہ، ایک آیت سورہ توبہ کی جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ائمۃ الکفر کی اصطلاح اللہ نے استعمال کی ہے، یعنی ائمہ کفر بھی ہیں کہ جو کفر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، کفر کی پیشوائی کرتے ہیں۔ آپ ٹرمپ کو ہی دیکھ لیں، کفر کی پیشوائی کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ائمہ کفر ہے۔ اور دوسری اصطلاح کیا قرآن نے استعمال کی؟ ائمہ ہدا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ان میں سے ایسے ائمہ ہیں کہ جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اس کا مصداق اتم اس دور میں جو مصداق ہیں وہ رہبر معظم شہید تھے، اور ابھی مجتبیٰ خامنہ جو کہ ائمہ ہدایت ہے، چونکہ ائمہ کا جو مطلب ہے لفظ جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پیشوائی ہے، رہبری کرنا، اور ہم انہیں رہبر معظم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ تو قرآن نے اس کا ایک ضابطہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ کیا وہ شخص کہ جو ہدایت کرتا ہے حق کی، وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ کہ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ زیادہ قابل ہدایت ہے کہ جس کی جب تک ہدایت ہی نہ کی جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ خود مثلا چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کر تعزیت پیش کرتا ہے، وہ کیسا امام ہے؟ کیسی ہدایت کر رہا ہے لوگوں کی؟ کیسی لیڈرشپ کر رہا ہے؟ یا کوئی بھی عوام کو کوئی بیان دینا ہو کسی بھی معاملے پر تو کیا کرتا ہے؟ سامنے پرچی رکھ لیتا ہے، اور پھر یہ کیسا امام ہے؟ اب قرآن پھر آگے سوال کر رہا ہے، سوالیہ نشان میں، فما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟